حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی، آپ اپنی زلفیں تراش رہے تھے، ادھر حضور نے زلفیں تراشنا شروع کی، ادھر لوگوں نے جھولیاں پھیلا کے کھڑا ہونا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بال صحابہ کرام چنتے رہے، اکٹھے کرتے رہے۔ تو مدینہ میں جب کوئی بیمار ہوتا جسے بخار ہو جاتا اور اس کا بخار ڈاکٹر طبیب سے نہ اترتا تو وہ صحابیہ کے گھر جاتی، وہ اس پانی میں گلاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو پھیر کے اس مریض کو پلاتی، اللہ اسے شفا دے دیتا۔ تو حضور کے بال بھی معجزہ ہوئے نا، حضور کے بال بھی معجزہ ہوئے۔ اب آئیے ناخن پر میں بات کر کے میں موضوع آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، اور وہاں سے میں بات کو کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو، اور یہ میرا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ قرآن کی اس آیت پر ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب رب تم پر کوئی انعام فرمائے تو اس انعام کا شکر ادا کیا کرو ذکر کر کے۔ میں نے 20 سال کتابیں پڑھی، تو 20 سال کے بعد جو چند نقطے ان دنوں میں میرے ذہن میں آشکارا ہوئے، میں اس میں سے ایک نقطے پر آج بات کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ناخن حضور کٹوا رہے تھے، صحابہ نے اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو آپ نے ایک کپڑے میں بندھی ہوئی پوٹڑی اپنے بچوں کو دی اور فرمایا، وصیت کی کہ جب مجھے قبر میں لٹا دینا تو میرا کفن کھول کر اس پوٹڑی میں سے حضور کے قدموں کے ناخن نکال کر ابو بکر کی آنکھوں پر رکھ دینا۔ انہوں نے پوچھا کیا کرو گے اس سے، مقصد کیا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حضور کے ناخن پاک کی برکت سے مجھے قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے۔ حالانکہ صدیق تھے، صدیق اکبر، جنہوں نے اپنی جان، مال، تن، دھن، اولاد سب مصطفیٰ پر قربان کر دی، مگر پھر بھی ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ چیزیں نجات کے لیے کافی نہ ہوں، مگر جب میرے آنکھوں پر حضور کے ناخن مبارک میری آنکھوں پر ہوں گے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر کام نہ آیا تو اللہ اس کے صدقے میں میری ضرور نجات فرما دے گا۔ صحابہ کی طرح نمازیں پڑھو، سجدے کرو، صحابہ کی طرح تہجد پڑھو، صحابہ کی طرح سچ بولو، صحابہ کی طرح عدل کرو، صحابہ کی طرح انصاف کرو، ایثار کرو، انفاق کرو، خرچ کرو۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، مگر صحابہ جو سراپا عمل کا پیکر تھے وہ یہ درس دے گئے کہ نجات اعمال پر نہیں ہوگی، نجات نسبت مصطفیٰ پر ہوگی۔ اگر اعمال پر اترانا شروع کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابلیس نہ بن جاؤ۔ اس نے بھی ہزاروں سال عبادت کی تھی، مگر عبادت کرنے کے بعد اس کے اندر رعونت پیدا ہوئی، کوئی عبادت اس کی کام نہ آئی۔ عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، مگر رب نے کہا جھک جاؤ، وہ جھک گئے۔ عبادت انسان کے اندر رعونت، تکبر، غرور پیدا کرتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں نے سنتوں پر عمل کیا ہوا ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کو مولویوں سے بڑا شکوہ ہوتا ہے کہ جی مولوی دے بڑے متکبر ہوندے نے، صحیح گل ہی نہیں کرتے۔ وہ انہیں اصل میں تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے بعد دفعہ۔ اور اسی طرح مسجد میں جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، جو جھاڑو پھیرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، چٹائیاں بچھاتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی مبارک رکھی ہوتی ہے، محلے کے بچے نوجوان ان بوڑھوں سے بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں جو مسجد خدمت تو کرتے ہیں۔ در حقیقت انسان کے اندر تکبر کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ایک تکبر کا عنصر پیدا ہوتا ہے، اسے مٹانے کی ضرورت ہے۔
اگر عبادت خالص عبادت رہے اور اس کے اندر رعونت پیدا نہ ہو تو وہ عبادت کافی ہے، اور اگر عبادت انسان کے اندر کبر پیدا کر دے تو پھر وہی کبر ابلیس کو اس نے خدا کے عرش سے نیچے زمین پر گرا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ تھا کہ عبادت پر مت اترانا کہ اس پر نجات ہوگی۔ اگر ابو بکر کی نجات ہوئی تو اس لیے ہوگی کہ اس کی قبر میں مصطفیٰ کے پاؤں مبارک کے ناخن ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے۔ صحابہ کرام کی ایک بات کو سنا کہ میں تمہیداً بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ سمندر کی لہروں کی طرح موجزن ہوتا ہے، اور جب آپ سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ کیا حضور نعوذ باللہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے کہ آپ کے پاس کیفیت کچھ اور ہے اور باہر کوئی کیفیت اور ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، بعض دفعہ کیفیات کا بڑھ جانا اور بعض دفعہ ایمان کی لذتوں کا کم ہو جانا، یہی تو ایمان کے ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا یہ تو تمہارے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ان محفلوں میں آ کر ہم ایمان کی لذت محسوس نہ کر سکیں تو پھر سوچو کہ شاید اندر ایمان کا تیل نہیں ہے، کہ آگ تو لگتی رہی مگر تمہارے سینے کو منور نہ کر سکی، تمہارے سینے کو اجلا نہ کر سکی، تمہارے سینے میں نور نہ پیدا کر سکی۔ اور اگر رب رسول کی باتیں سن کے شیطان سے نفرت ہو، گناہوں سے بیزاری ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو تو سمجھ لینا کہ اندر ایمان موجود ہے۔ ادھر ذکر شروع ہوا، ادھر ایمان نے چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ اب میں حضور کے 2 معجزے صرف میں نے بیان کیے، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور معجزہ بیان کرتا ہوں، پھر میں آپ کو نئے پہلو سے ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں پورے پاکستان بلکہ بیرون پاکستان بھی اللہ رسول کے درس اور ذکر کی باتیں کرتا ہوں۔ آج کل لوگ سر سے ہٹ کے گر کی طرف دلیل کی بات سننے کے عادی ہو چکے ہیں۔ جو 50-55 سال سے اوپر کے جو بزرگ ہیں ان میں آج بھی حس ہے تھوڑی سی موجود کہ یار کوئی سر ہونی چاہیے سی، کوئی ترنم ہونا چاہیے سی، لیکن 40 سال سے کم کے جو نوجوان ہیں وہ ان چیزوں سے ہٹ کے پتے کی بات کی تلاش میں بیٹھے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مذہب ہمیں مطمئن کرے۔ آج مذہب مطمئن نہیں کر سکا آپ کو، اس لیے مسجدیں خالی ہیں۔ محلہ ہوتا ہے 10,000 کا، صبح کی نماز میں 10 آدمی ہوتے ہیں، اور 10 بندے بھی وہ جن کی عمریں 50 سے اوپر کی ہوتی ہیں، جنہیں جلدی آنکھ کھل جاتی ہے، جسم کے دردوں کی وجہ سے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ 10,000 بندہ سویا رہتا ہے، صبح کی نماز میں 10 بندے آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مذہب مطمئن نہیں کر سکا۔ مذہب کیوں نہیں مطمئن نہیں کر سکا؟ کہ مذہب کا نمائندہ میں ہوں اور میرے کردار سے میری قوم مطمئن نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ قوم میری وجہ سے مذہب سے دور ہوتی گئی۔ آؤ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان انسان ہوتا ہے، امام ہو، خطیب ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، مفکر ہو، کوئی بھی ہو، انسان ہے۔ اس کا کردار کچھ آپ سے بہتر ہوگا ورنہ آپ سے زیادہ تر ملتا جلتا ہی ہوگا۔ آج جو کہتے ہیں کہ جی کرپشن ملک میں بہت ہے، تو بھئی کرپشن کون کر رہا ہے؟ ہم ہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ کوئی وائس رائے تو نہیں آتا نا برطانیہ سے کہ ہم کہیں کہ اوپر سے حکمران آیا ہے، یہ غلط ہے۔ حکمران تو نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، اور اگر نیچے سے حکمران اوپر جائیں
پھر کرپشن نہ ختم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم کا بیج ٹھیک نہیں ہے، قوم کے مزاج میں خیانت ہے۔ حکمرانوں پر بات کرنے سے پہلے ہم لوگوں کو قوم کو تعمیر کرنا ہوگا۔ جب قومیں تعمیر ہو جاتی ہیں تو پھر اچھے حکمران پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے علماء پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے مشائخ پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے تاجر پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے سیاستدان پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر پیدا ہوں گے۔ قوم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، قوم کے اخلاق کو سنوارنے کی ضرورت ہے، قوم کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، قوم کو محبت کا درس دینے کی ضرورت ہے، قوم کو صبر کی تلقین کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قومیں بہتر ہوتی ہیں تو پھر قیادتیں خود بخود بہتر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حاضرین محترم، میں دلیل کی باتیں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور دلیل بھی، عشق بھی، محبت بھی، یہ ساری باتیں میں ملا جلا کے آپ کے سامنے بڑے مختصر سے وقت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ سارے معجزات لے کر آئے، اور میرا حبیب جب آیا تو سراپا معجزہ بن کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ کہاں کھڑے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے، مگر لوگ زیادہ ہو گئے تو تھوڑی سی گرمی بڑھ گئی ہے۔ حضور احد پہاڑ پر کھڑے تھے تو احد پہاڑ ہلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے لاٹھی احد پہاڑ پر ٹھونکی اور فرمایا اسکت، ٹھہر جا، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں اللہ اکبر۔ تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو احد پہاڑ نے اللہ سے کہا، اللہ مجھے ذرا آج زبان تو عطا فرما کہ میں تیرے نبی سے باتیں کر سکوں۔ رب نے احد پہاڑ کو زبان عطا فرما دی۔ احد پہاڑ بولا، عرض کرنے لگا، حضور آپ فرما رہے ہیں کہ تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں، تجھے پتا نہیں؟ احد پہاڑ نے کہا، حضور اگر پتا نہ ہوتا تو ہلتا کیوں؟ میرا ہلنا بتاتا ہے کہ میں پہچان گیا ہوں، میرا ہلنا بتاتا ہے کہ دیکھیں میں اگر آیا اور آپ کھڑے ہو گئے، میرا استقبال کیا،